بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2072 ہے اور آج سورۃ الواقعہ کی 8 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 63 تا 70، 63 to 70۔ چلے سب سے پہلے ہم ان 8 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون صدق الله العظيم۔ افرأیتم، بھلا بتاؤ تو، ما تحرسون، جو تم بوتے ہو، اانتم تزرعونہ، کیا تم اگاتے ہو اسے، ام نحن الزارعون، یا ہم اگانے والے ہیں۔ لو نشاء، اگر ہم چاہیں، لجعلناہ، البتہ کر دیں اس کو، حطاما، ریزہ ریزہ، فظلتم تفکہون، پھر تم ہو جاؤ پشیمان ہونے والے، انا لمغرمون، بلا شبے ہم البتہ چٹھی ڈال دیے گئے ہیں، بلکہ نحنو ہم، محرومون، محروم ہی رہ گئے۔ افرأیتم، بھلا بتاؤ تو، الماء الذی، وہ پانی جو، تشربون تم پیتے ہو، اانتم، کیا تم نے، انزلتموہ، نازل کیا ہے اسے، من المزن، بادلوں سے، ام، یا، نحن المنزلون، ہم نازل کرنے والے ہیں۔ لو نشاء، اگر ہم چاہیں تو، جعلناہ، کر دیں اسے، اجاجن، کھارا، فلولا تشکرون، تو کیوں شکر نہیں کرتے۔ ترجمہ یوں ہے، اچھا یہ بتاؤ کہ جو کچھ تم زمین میں بوتے ہو، کیا اسے تم اگاتے ہو یا اگانے والے ہم ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اسے چورا چورا کر ڈالیں، جس پر تم پشیمان رہ جاؤ کہ ہم پر تو تاوان پڑ گیا، بلکہ ہم ہیں ہی بد نصیب۔ اچھا یہ بتاؤ کہ یہ پانی جو تم پیتے ہو، کیا اسے بادلوں سے تم نے اتارا ہے یا اتارنے والے ہم ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اسے کڑوا بنا کر رکھ دیں، پھر تم کیوں شکر ادا نہیں کرتے۔ ان 8 آیتوں میں 5 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، اچھا یہ بتاؤ کہ جو کچھ تم زمین میں بوتے ہو، کیا اسے تم اگاتے ہو یا اگانے والے ہم ہیں۔ دوسری بات، اگر ہم چاہیں تو اسے چورا چورا کر ڈالیں۔ تیسری بات، اس وقت تم باتیں بناتے رہ جاؤ کہ ہم پر تو تاوان پڑ گیا، بلکہ ہم ہیں ہی بد نصیب۔ چوتھی بات، اچھا یہ بتاؤ کہ یہ پانی جو تم پیتے ہو، کیا اسے بادلوں سے تم نے اتارا ہے یا اتارنے والے ہم ہیں۔ پانچویں بات، اگر ہم چاہیں تو اسے کڑوا بنا کر رکھ دیں، پھر تم کیوں شکر ادا نہیں کرتے۔ بزرگان محترم، ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ کی ایک اور جھلک دکھلا رہے ہیں، اور ساتھ ہی اپنی رحمت واسعہ بیان فرما رہے ہیں کہ دیکھو
یہ زمین میں بیج ڈال کر جو تم کھیتی کرتے ہو تو تم اس بات سے تو غافل رہتے ہو کہ اس زمین کے اندر کیا ہو رہا ہے، تو پھر بتاؤ کہ وہ کون ہے جو اس زمین کے اندر جو بیج ہے اس سے واقف ہے، اور پھر اس زمین سے کھیتی کو کون اگاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ یا تم لوگ؟ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی اگاتا ہے، اس لیے کہ جب تم بیج ڈال دیتے ہو تو ظاہر بات ہے کہ اندر کیا ہو رہا ہے زمین کے اندر، اس کا تو تم کو احساس ہی نہیں، علم ہی نہیں ہے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ تم تو اوڑھ کر راتوں میں سو جاتے ہو، یا یہ کہ زمین کے اوپر تم کھیتی میں ہل چلاتے ہو یا جو کچھ بھی کرتے ہو، مگر تم کو پتا نہیں کہ اندر کیا ہو رہا ہے۔ تم لوگ ہر وقت زمین میں بیج ڈالتے ہو اور ساری محنت کرتے ہو جو تم کو کرنی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود کبھی وہ اگتی کیوں نہیں؟ پھر اگر ڈالتے ہی اگنا ہی ہوتا تو 100% فصل تو اگ ہی جاتی، کیونکہ وہ تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے بلکہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر وہ اسے اگانا چاہے تو تمہارے کھیتی نہ کرنے پر بھی اگاتا ہے، جیسے کہ بے شمار پیڑ پودے، میووں کے درخت اور مختلف قسم کے درخت جو خودرو ہوتے ہیں، یہ سب کون اگاتا ہے؟ حالانکہ اس کی کاشت کوئی انسان نہیں کرتا۔ کتنے درخت دنیا میں ہیں، کتنے پودے ایسے ہیں دنیا میں جن کو انسان نے اگایا نہیں ہے، وہ خود اگ گئے ہیں، خودرو ہیں، تو ان کو کس نے اگایا ہے؟ ارے تیرے ایمان لانے کے لیے یہ مناظر خود کافی ہیں کہ رب ذوالجلال ان ساری چیزوں کو اگا رہا ہے، اور اگر تم اگانا نہ چاہو تو تم لاکھ کھیتی کر لو مگر وہ اگ نہیں پائے گا، تم اگا نہیں پاؤ گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی ہرگز نہ کہے کہ میں نے اگایا ہے، بلکہ یہ کہو کہ میں نے کھیتی کی ہے، اس لیے کہ اگانے والی ذات اللہ کی ہے۔ جتنے بھی کسان ہیں، کھیتی کرنے والے ہیں، یہ سب اس بات کو نوٹ کر لیں، اس حدیث کو ذہن میں رکھیں۔ کبھی ہم غفلت میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے اگایا، ارے ہم کہاں اگاتے ہیں، ہم تو بیج بوتے ہیں، اگانے والی ذات تو رب ذوالجلال کی ہے۔ یہ حدیث بیان کر کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ آیت پڑھی، اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ ام نحن الزارعون، کہ بتاؤ تم کھیتی کرتے ہو، تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ اور اگر اللہ چاہے تو تمہاری کاشت کی ہوئی ساری کھیتی کو تہس نہس کر دے اور تم اسے برباد ہونے سے روک بھی نہیں پاؤ گے، جیسے کہ آندھی آتی ہے، طوفان آتا ہے، یہ سب جب آ جاتا ہے تو تمہاری کھیتیوں کو پل بھر میں تباہ کر جاتا ہے، اور اس وقت تم افسوس کے سوا کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، تو اس سے معلوم ہوا کہ وہ اللہ رب العزت ہی ہے جو یہ سب کچھ کام انجام دیتا ہے، اور یہ اس کی قدرت کی ایک ادنا سی مثال ہے۔ اسی طرح جیسے وہ زمین سے کھیتی کو اگاتا ہے، ویسے ہی وہ تمہیں تمہارے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا۔ اچھا تو یہ بتاؤ کہ جو زمین سے پانی نکلتا ہے ندیوں، چشموں، تالابوں کی شکل میں یا بادلوں کے برسنے کی وجہ سے، تو بتاؤ کہ اسے کون نکالتا ہے، کون برساتا ہے؟ کیا تم یہاں بھی کوئی بیج ڈالتے ہو کہ اس سے پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے؟ یا آسمان میں تم نے کوئی کاریگری کر رکھی ہے، یا تمہارے والنٹرز کو بھیجا ہے کہ جو وہاں جا کر یہ کام کرتے ہو جس کی وجہ سے یہ پانی آتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ تو پھر تم اللہ کی قدرت کا انکار کیوں کرتے ہو، اور کیوں اس کی کہی ہوئی باتوں پر یقین نہیں رکھتے؟ اگر اللہ چاہے تو تمہاری کھیتی کو برباد کر دے، اور اس پانی کو جو تم پی رہے ہو ایسا کڑوا کر دے کہ تم اسے زبان میں بھی نہ لگا سکو، اور تمہارا زندگی گزارنا مشکل بلکہ ناممکن ہو جائے۔ لہذا اس اللہ کا شکر ادا کرو جس نے تمہاری نافرمانیوں اور گناہوں کے باوجود ایسا نہیں کیا اور تمہیں برابر رزق پہنچا رہا ہے۔ لہذا تم اس رب کا شکر ادا کرو، وہ کھانے کے ہر لقمے پر بھی اور پانی کے ہر گھون پر بھی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس پر شکر ادا کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا کہ جب تم کھانے سے فارغ ہو جاؤ تو کہو الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، کہ تعریف اس رب ذوالجلال کی جس نے ہم کو کھلایا اور پلایا ہم کو اور ہم کو مسلمان بنایا۔
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان آیات سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔